अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा। पाकिस्तान मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में। एक तरफ ये जो ब्रॉडर एक थीम है कि अदलिया की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुकाबला चल रहा है, उस हवाले से हम देख रहे हैं जजमेंट्स आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने कल एक अजब कहानी सुनाई कि जी वो कोई 40 या 20 टेररिस्ट बैठे हुए हैं इमरान खान के घर। अजब इसलिए एविडेंस देते तो यकीनी तौर पे फिर उसमें तो कोई सवाल ना होता, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। पहले ये कहा गया कि जी परसों उन्होंने कहा कि टेररिस्ट हैं 20 या 40, तो इमरान खान साहब ने कहा जी अच्छा आ जाएं, घर खुला आके आप इन्वेस्टिगेट कर लें, आप देख लें। उसके बाद फिर पता चला उस रात कुछ लोग गए, कोई व्लॉगर्स गए, कुछ जर्नलिस्ट ने जाके वहाँ फिल्में बनाई, वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर कल ये बात चली कि जी अच्छा देखते हैं हम, अगर डेडलाइन है, अगर आप आ गए, अगर आपने सरेंडर कर दिए 20 और 40 जो टेररिस्ट हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। अच्छा वो डेडलाइन जब आई तो फिर ये कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो केयर टेकर, उन्होंने फरमाया कि जी वो भाग रहे थे 8, तो हमने 8 को तो पकड़ लिया है, वो अंदर से ही निकल के भाग रहे थे। एतजाज हसन साहब ने कहा भाई कहाँ, हम भी इधर रहते हैं, कौन से टेररिस्ट किधर। और ये भी कहा जा रहा था कि इनको ट्रेनिंग दी गई है ज़मान पाक में। बहरहाल आज अच्छी बात हुई, बहुत समझ का बूझ का मुजाहरा किया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और उन्होंने ये किया कि फिर 400 तो लोग नहीं। फिर अब जो मज़े की बात है वो ये थी, हैरान कुन बात थी, मज़े की तो यहाँ कुछ भी नहीं है, हैरान कुन बात थी कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो केयर टेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने फरमाया कि जी हम ठीक है, हम 400 पुलिस वाले भेजेंगे, जाके वो सर्च करेंगे वो जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनके, इमरान खान के घर। खैर उसके बाद फिर आज समझ बूझ का मुजाहरा किया गया और उन्होंने वहाँ डीसी को भेजा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को भेजा, जो जाके इमरान खान साहब से बात करके आए। और पहली दफ़ा, अगर हम कहें पहली दफ़ा, थोड़ा सा एक ये चैन की बात थी कि कोई लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, ये इधर से धमाके उधर से गोले नहीं हुआ। गए, जाके बात की जैसे होना चाहिए, बात करके वो निकले। उसका क्या बनता है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब होंगे नाज़रीन, जो इन चीज़ों में बड़ी गहरी हैं। बट हम बड़ी क्विकली आपको ये बताना चाहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बलियों के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। PTI के 72 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ने जारी किया था। उसमें बहुत से हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी साहब। फिर तमाम अरकान इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश हों, ये कहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करें। और हम देख रहे थे कि अली ज़फ़र साहब जो लॉयर थे, इसमें उन्होंने कहा जी ये जाएंगे सब वापस और इनको वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाए और वापस असम्बली में। हम इस पर जो PTI का हिकमत अमली है, अभी जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे से बात करने के लिए शफकत महमूद साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हमारे साथ मालिक साहब होंगे। वेरी क्विकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नाज़रीन अहम उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। आप देख रहे हैं कि वो एक एक जो PTI के लीडर हैं उनको पहले उठाया जाता है, उनके कुछ के वारंट्स दिए जाते हैं, कुछ के वारंट्स नहीं दिए जाते, घर से उठा के ले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट उनको रिलीफ देता है, वो निकलते हैं बाहर तो सामने पंजाब हुकूमत की पुलिस होती है, कोई और होती है, वो उनको उठा के फिर ले जाती है। तो ये एक अजब किस्म का कैट एंड माउस शो है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। सम पीपल विल से ये ऐन कानून है, तो ये हमने नया रुख देखा है इस मुल्क के कानून का। बहरहाल तो एक ये कैट एंड माउस शो में डॉक्टर शील मज़ारी भी हैं, फलक नाज साहिबा भी हैं, ये लोग भी हैं। तो इनके केसेस बार बार जाते हैं उनके सामने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने। तो आज जब गए उनके सामने तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने अदालती रिट को शिकस्त देने की कोशिश की। जब उनसे कहा गया कि जी
آئی جی اسلام آباد کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو لیکن گرفتار ہو گئی ہیں وہ پھر سے، پنجاب پولیس نے انہیں کیا۔ تو ایک تو ان کی یہ آبزرویشن تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی عدالتوں کے خلاف ایک مہم لانچ کی گئی ہے، یہ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف کے لیے بیٹھی ہیں، جو کیمپین چلا رہے ہیں کل وہی انہی عدالتوں سے اس طرح کی ریلیف لے رہے تھے۔ پی ایم ایل این کی طرف اشارہ ہے، ہم ججز ٹاک شو نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کر دفاع نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے آئینی ادارے کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے؟ اپنی بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی، یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات ملک پر برقرار رہیں گے۔ تو یہ ان کی شکایت ہے، کچھ اسی طرح کی آبزرویشنز ہم سنتے ہیں اور بھی کورٹ سے۔ تو اب یہ سب کیا ہو رہا ہے، ویئر آر وی ہیڈڈ، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب ہیں، چینل 92 کے پریزیڈنٹ، بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں بریکنگ نیوز ود مالک۔ جی مالک، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ذرا تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو، ویئر آر وی ہیڈڈ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی لاہور میں وہ کہا 400 لوگ لائیں گے، پھر نہیں گئے اندر عمران خان صاحب کے گھر، لیکن بات چیت ہو گئی، واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ دیکھیں نسیم، اس وقت ہر کوئی ایک پاور شو کے اندر ہے، ہمیں تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن یہ میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا جو آپ نے کہا نا، ججز کہتے ہیں کہ ہم ٹاک شوز نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے ہمارے کورٹ رومز اچھے بھلے ٹاک شوز بن گئے ہیں، وہاں پہ جو ججز جس طرح کی آبزرویشنز دیتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ سو آئی تھنک ججز شوڈ آلسو بی ویری کیئرفل، اور جو پرانی بات ہے کہ فیصلوں کے ذریعے بولا کریں۔ اب دیکھیں نا، ہر فیصلے کی ایک ٹائمنگ ایسی ہے جو اس پر سوالیہ نشان کھا دیتی ہے۔ اب یہ جو 74 ایم این ایز کا فیصلہ آیا ہے، یہ کس ٹائم پہ آیا؟ یہ اس ٹائم پہ آیا جب پارلیمان اور سپیریئر جوڈیشری سفر ہوئے میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ ان کے فیصلے نہیں مانتی، وہ ان پہ ریزولوشن ٹھوکتے ہیں۔ سڈنلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ پارلیمان کے اندر بھی کوئی گروپ ہمارے ساتھ کھڑا ہو، جو یہ لگے کہ جس طرح سپریم کورٹ یا ہائر جوڈیشری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیوائیڈڈ فرام ود ان ہے، تو یہ تاثر بھی ہونا چاہیے کہ پارلیمان بھی ڈیوائیڈڈ فرام ود ان ہے، تو ایک فریکچرڈ باڈی دوسرے فریکچرڈ باڈی کو لیکچرز نہ دے۔ سو یہ ٹائمنگ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے میرے نزدیک اس فیصلے کی۔ لیکن جہاں پہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے 14 مئی کے آرڈر کو، اس میں بڑی گھن گرج تھی سپریم کورٹ کی، اٹھا کے ہڈی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر وہ 76 بندوں کو واپس لائیں گے، اور وہ بھی اس ٹائم پہ جب آخری 3 مہینے رہ گئے ہوں، اور جس میں آپ نے انٹرم گورنمنٹ کے فیصلے کرنے ہو، سارے فیصلے کرنے ہو، اس وقت آپ اٹھا کے آنے دیں گے ان کو پی ٹی آئی کو واپس؟ کبھی نہیں آنے دیں گے۔ دے ول ناٹ وانٹ دیم، بیکاز انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے ہر دفعہ بس مس کی۔ جیسے آپ اپنے ابتدائیے میں کہہ رہی تھی، ایک وقت تھا وہ ان کی منتیں کر رہے تھے خدا کا واسطہ واپس آ جاؤ، اس وقت یہ نیزے پہ چڑھے ہوئے تھے، اب وہ لوگ نیزے پہ چڑھ گئے۔ اب وہ ٹوٹل پاور گیم ہے، اب اس میں اب کوئی پریٹینس بھی نہیں رہی۔ بالکل اس وقت زیرو ٹالرنس ہے۔ اس وقت کتنی سرپرائزنگ مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 4 دن سے میں سن رہا ہوں کہ 3 دفعہ عمران خان نے کہا عقل کریں، ہوش کریں، بات کریں۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جب دوسری باری وہ منتیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے ہاتھ بھی نہیں ملانا، میں نے ان سے بات بھی نہیں کرنی، میں ٹیررسٹ سے کروں گا، ان سے نہیں کروں گا۔ پھر جدھر وہ ایک انسٹیٹیوشن کے چیف ایگزیکٹو کے اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ پہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہ میری اسیسینیشن کو سینکشن کر کے گرین لائٹ دے کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہی آپ اسی سے انسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیجیے۔ یہ کانٹرڈکشنز کبھی تو چلتی ہیں، لیکن اب جس اینڈ گیم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زیرو ٹالرنس ہوگی بھی سب کی ایک دوسرے کے لیے، انسٹیٹیوشن کی، خان صاحب کے لیے، انسٹیٹیوشن لیڈرشپ کی، ایکسپٹ فار پی ٹی آئی۔ مطلب کہ پی ٹی آئی اس وقت اب اپنے آپ کو اس جگہ میں محسوس کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا میں 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں بات کریں۔ نہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کون، نہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی پوزیشن ہی ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن خان صاحب نے آج تک جب بھی بات کرنے کا بھی کہا ہے، ایبسلیوٹلی اپنی ٹرمز پہ کہا ہے۔ بالکل، کبھی کبھار تو چلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا
اوور کل میں چلے جاتے ہیں. ان کی عادت ہے, فاسٹ بولر ہے. اب اس دن میں دیکھ رہا تھا, دیکھیے جو اس دن انہوں نے, اور مجھے خاصا کئی بار غلط ڈیٹا پہ بھی زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اب دیکھیں اس دن انہوں نے ایک سروے اٹھایا ہوا تھا, بار بار بات کر رہے تھے کہ 75% پنجاب میرے پاس ہے. میں مانتا ہوں کہ میجورٹی ان کے پاس ہے, لیکن 70% اب جس کمپنی نے وہ سروے کیا ہوا ہے 2022 میں وہ کھلی ہے. اچھا وہ ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں, 2-3 وہ لوگ ہیں. آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں, آپ ان کے آبزرویشن دیکھیں, وہ آپ کو ٹوٹلی ایک بائس گروپ ہے جس کی اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور جب بلکہ وہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی آپ ان نون اینٹیز کی سروس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں گے 70% اور اس پہ آپ اتنا اسٹریٹجی بیس کریں گے تو پھر خطرہ ہے کہ چیزیں اس طرح نہ ہوں. لائک آئی اسٹل بلیو کہ اگر آج الیکشن ہو یہ جیتیں گے. بحث ہو جائے گی کس مارجن سے. ان کا خیال ہے سویپنگ وکٹری ہے, میرے خیال میں سویپ نہیں ہے. جی مالک ذرا سوئچ کریں فرام ہیئر ٹو کہ تھنکنگ کیا ہے اس وقت پنڈی میں اور اسلام آباد میں. یعنی کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہے بالکل, آئی مین عمران خان صاحب کی جو لائن آف بلنڈرز ہے وہ تو ان اینڈنگ ہے, اور یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو بھی سیلف ڈسٹرکٹ بھی رہا ہے. لیکن اب جہاں ہم کھڑے ہیں جو سوال سب کے ذہنوں میں بار بار ہے کہ بھئی ویئر از دا کنٹری ہیڈڈ. یقینی طور پہ عمران خان صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کروا سکتے ہیں, ابھی بھی تو دیکھیں نا گورنمنٹ پہ تو اٹیک میں ڈالا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جو کروا سکتے ہیں الیکشن میں ان کو کہہ رہا ہوں کروائیں. تو جو کروا سکتے ہیں یا جن کا ایک رول رہا ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, ادھر کیا تھنکنگ ہے؟ دیکھیں میں نے وہی تو کہا, ان کی تھنکنگ بڑی کلیئر ہے. آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر کیمپینز نظر آ رہی ہیں, آپ کو جو تھیم نظر آ رہی ہے, آپ کو شہداء کے بچوں کے والدین ان کے آپ کو انٹرویوز آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک شہداء سب سے بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے. یہ وداؤٹ ٹیکٹیکل بلیسنگ تو نہیں ہو سکتا نا اپروول کے. بڑی کلیئر چیز ہے وہاں پہ. پوائنٹس آر بیونڈ ریڈیمپشن. جو ربر بینڈ اسٹریچ ہوا تھا اب ٹوٹ گیا ہے. دیکھیے جتنی مرضی لچک ہونا, ایک ربر بینڈ بھی ایک پوائنٹ پہ آگے نسیم ٹوٹ جاتا ہے. یہ اب بالکل سنیپ کر گیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں خان صاحب آج کر رہے ہیں مشفا کی یا تھوڑی سی, یہ اگر آج سے 6 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے کی ہوتی تو شاید اس کا رزلٹ دوسرا تھا. میرے خیال ہے مہینے بھی پہلے کی ہوتی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور میں. وی کانٹ پریڈکٹ. دیکھو ہمارے پاس کوئی اوریکل تو ہے نہیں کہ ہم پریڈکٹ کریں کیا ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگوں سے مل رہے ہیں, جو ہم باتیں سن رہے ہیں اور پھر جو ہم ایکشن آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو ایبسولوٹلی مجھے اس وقت زیرو مارجن ہے. دیر از ایبسولوٹلی ناٹ فرام دیر, ہے نا. گورنمنٹ تو پتا ہے کہ آج الیکشن ہو یا اکتوبر میں الیکشن ہو یہ لوگ ہار جائیں گے. اس لیے ان کی تو ٹوٹل دوڑ ہے الیکشن کسی قیمت میں نہ ہونے کی. بالکل. لیکن جو دوسری طرف باقی معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ گہرے ہیں. گورنمنٹ تو صرف شکست نظر آتی ہے نا, دوسروں کے ساتھ اب ایک ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ بن گئی ہوئی ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اب یہ 9 مئی کے بعد شاید ادھر بھی یہی احساس بڑا پنپ رہا ہے کہ جو بھی اب بیک آف کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا. تو بیسکلی اچھا, اور یہ جو تمام اریسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, بڑی جو ایک دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے فارمر آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر ہیں, وہ ان کو بھی ان کے اب داماد کو پکڑا ہوا ہے. کون تھے فائنانس منسٹر؟ سلمان شاہ کے جو داماد ہیں وہ پکڑا ہوا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کو پکڑنا. یہ تو ایک نام لے لیا کیونکہ یہ جانا پہچانا ہے, بٹ جنرلی یہی ٹرینڈ ہے ہر جگہ. آئی گیس کیا ان کے پاس سب کے ایویڈنس ہے کہ کون کون انوالو تھا, اس وجہ سے یہ دے آر گوئنگ فار. میرا خیال ہے میسیجنگ بھی بڑی کلیئر ہے. دیکھیے اب خان صاحب کا جو گھر ہے اس پہ جب یہ ریڈ ہونی ہے سب کچھ ہے. یہ آپ کو بھی اگر میں پوچھوں آپ کہیں گے یار خان صاحب کون سی کریزی کے اپنے گھر کے اندر 20 لوگوں کو چھپائیں. ہاں ہم نے کہا یہ. لیکن دیکھیں میسج کیا ہے. اگر آپ ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ ایک ایم این اے ہیں سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کو میسج کیا مل رہا ہے کہ بھائی یور لیڈر از ناٹ سیف, تو آپ کہاں سے سیف ہیں؟ اگر ہم عمران خان کے گھر میں گھس سکتے ہیں نا تو تیرے گھر کی کیا حیثیت ہے. بالکل. اب جتنے لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں, اب جو جس سے آپ نے شروع میں بات کی, بیل ہوتی ہے باہر نکل کے اٹھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اگر عدالت سے بات جائے گا نا, چاہے تو جا تو عدالت کو, عدالت سے نکلے گا پھر اٹھا لیں گے. سو اب
टोटल ब्रूट पावर पे गेम। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपने कहा ना कि बेसिकली ये एस्टैब्लिश हो रहा है हु इज द बॉस इन टाउन। ओके, आप ये तो पावर के कॉन्टेक्स्ट में हम सब कर रहे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, आपका ख्याल है ये पॉलिटिकली इसकी क्या रेमिफिकेशंस होंगी? पोलिटिकल रेमिफिकेशंस बड़ी खतरनाक होंगी। लेकिन जब भी पावर रूल्स तो फिर डेमोक्रेसी एंड डिस्कशन गो आउट ऑफ द विंडो। मुझे तो अगर आप कैसे पूछे आज द वे थिंग्स आर, मैं सबसे प्लेजेंटली सरप्राइज पाकिस्तानी हूँगा अगर आप मुझे अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। आई विल बी सरप्राइज। मुझे आज मई तो हम पहले ही कहते थे, मैं कहता था नहीं होगी, 3 महीने पहले कह रहा था मुझे तो भी इस वक्त अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आते। तो ये बेड़ागर की होगा ना सबका इलाज, तो स्कूल का इलेक्शन भी है। तो इलेक्शन नहीं होंगे तो इंस्टेबिलिटी तो रहेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो तमाम मेजर्स हैं उनसे आप एक कंट्रोल तो कर सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन उससे स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, जो कि हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है और अब पूरे मुल्क के लिए, बिकॉज इकोनॉमी की बेहतरी इज लिंक्ड टू दैट। या मालिक, आपका ख्याल है कि कोई मैजिक तरीके से इस नौयत के कंट्रोल के सियाक व सबाक में आप देख सकते हैं प्रोग्रेस भी पाकिस्तान में? मैं तो इतना कहूँगा नसीब, या इलेक्शन हो जाए और डेमोक्रेसी को चलने में, या अगर दूसरे समय जो उनके पास चला आ जाए तो खुद अपना ट्राई कर लें। जिसने भी करना है एक सिस्टम सामने आ जाए। ये हाइब्रिड और 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप साइडवेज ये नहीं चल सकता, बेड़ा गर्क हो रहा है। एक सिस्टम आ जाए ताकि हमें भी पता हो कि उस सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना है कि उसकी मुखालफत करनी है। और भाई ये क्लैरिटी तो आए, एक सर्टेनिटी आए, चाहे अनप्लेजेंटनेस हो, जो मर्जी हो, लेकिन ये नहीं चल सकता, चिलमन के वाला हिसाब नहीं चलेगा। या फुल फ्लेज डेमोक्रेसी होगी या फुल फ्लेज ऑटोक्रेसी होगी, दरमियान वाला निजाम नहीं अब चल सकता। इस वक्त तो फुल फ्लेज एंटी डेमोक्रेसी है। बहुत शुक्रिया मालिक बात करने का। नाजरीन, हम कहते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ पीटीआई के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर होंगे शफकत महमूद साहब। स्टे विद अस।